اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا ان نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا اولم نمکن لهم حرما آمنا یجبى الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا ولكن اکثرهم لا يعلمون وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تَكُنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیاة الدنیا وزینتها وما عند اللہ خیر وابقى افلا تعقلون افمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقیہ کمن متعناه متاع الحیاة الدنیا ثم هو یوم القیامة من المحضرین وَيَوْمَ يُنَادِهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ قصص جو قرآن مجید کا 28 نمبر کا سورہ ہے اس کی آیات 57 تا 63 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ آیت 57 کا ترجمہ یہ ہے اور کہتے ہیں اگر ہم آپ کی معیت میں ہدایت اختیار کریں تو ہم اپنی زمین سے اچک لیے جائیں گے، کیا ہم نے ایک پرامن حرم ان کے اختیار میں نہیں رکھا جس کی طرف ہر چیز کے ثمرات کھنچے چلے آتے ہیں؟ یہ رزق ہماری طرف سے عطا کے طور پر ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ بعض مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی حقانیت کو مان لینے کے بعد ان پر ایمان لانے کے لیے یہ عذر پیش کیا کہ اگر ہم ایمان لے آئیں تو عرب مشرکین ہمیں مکہ کی سرزمین سے اٹھا کر اپنا اسیر بنا کر لے جائیں گے، اس خوف کی وجہ سے ہم ایمان نہیں لاتے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ تمہیں ہم نے ایک ایسے حرم میں بسایا ہے جس میں امن و سلامتی ہے۔ عرب آپس کے قتل و غارت اور جنگ و قتال میں مبتلا ہوتے ہیں، لیکن شہر مکہ میں ہر قسم کا امن و سلامتی ہے، کسی قسم کی جنگ اور اسیری کا یہاں کوئی خوف نہیں ہے۔ حرم مکہ میں نہ صرف کوئی خوف نہیں ہے بلکہ یہاں کی معیشت کی حالت بھی دوسرے علاقوں سے بہت بہتر ہے۔ آیت نمبر 58 کا ترجمہ یہ ہے اور کتنی ہی ایسی بستیوں کو ہم نے تباہ کر دیا جن کے باشندے اپنی معیشت پر نازاں تھے، ان کے بعد ان کے مکانات آباد ہی نہیں ہوئے مگر بہت کم، اور ہم ہی تو وارث تھے۔ البتہ وہ دہشت جو خوشحالی کے غلط استعمال، حق نعمت میں کوتاہی اور نعمت کے غلط استعمال سے انسان کو لاحق ہوتی ہے۔ نعمتوں کی فراوانی پر طغیانی کی وجہ سے گزشتہ قوموں کی بہت سی بستیاں تباہ ہوئی ہیں، ان کے بعد ان کے مکانات کو آباد کرنے والے بھی نہ رہے، ان کی نسلیں بھی تباہ ہوئی، صرف چند ہی لوگ رہ گئے۔ اللہ فرماتا ہے ہم ہی وارث بنے، ہمارے علاوہ ان کو مالک بننے کے لیے کوئی باقی نہ رہا۔ آیت نمبر 59 کا ترجمہ یہ ہے اور آپ کا رب ان بستیوں کو تباہ کرنے والا نہ تھا جب تک ان کے مرکز میں ایک رسول نہ بھیج دے جو انہیں ہماری آیات پڑھ کر سنائے، اور ہم بستیوں کو تباہ کرنے والے نہ تھے مگر یہ کہ وہاں کے باشندے ظالم ہوئے۔ یہ ایک حکم کلی اور قانون عام ہے کہ جب تک حجت پوری نہیں ہوتی، احکام بیان نہیں ہوتے اور اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچ نہیں جاتا، اس وقت تک انسان
اس حکم کا جواب دہ نہیں ہے جو ابھی بیان ہی نہیں ہوا۔ جب تک بستیوں کے مرکز میں رسول نہ بھیج دیے گئے، یہ کلی دستور کا بیان ہے جس بتاریخ انبیاء علیہ السلام میں عمل ہوتا رہا۔ بستیوں کے مرکز کہیے یا دارالحکومت، اس میں رسول مبعوث کر کے اللہ تعالیٰ انسانوں تک پیغام حق پہنچانا آسان بنانا چاہتا ہے۔ صدر مقام کی طرف اطراف کی بستیوں کا رجوع ہوتا ہے۔ مرکز میں پیش آنے والا ہر واقعہ اطراف کی بستیوں تک آسانی اور سرعت کے ساتھ پہنچ جاتا ہے۔ مرکز میں پیش آنے والا واقعہ کو اہمیت مل جاتی ہے۔ ثانیاً صدر مقام اور مرکز کے رہنے والے تمدن یافتہ تہذیب کے مالک ہوتے ہیں، جبکہ پسماندہ علاقوں کے لوگوں میں یہ بات نہیں ہوتی ہے۔ سورہ توبہ جو قرآن مجید کا 9 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 97 میں ارشاد ہوا کہ الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر اللہ۔ آگے آیت ہے مرکز میں رونما ہونے والے واقعات سے اطراف کی بستیاں متاثر ہوتی ہیں، جبکہ بستیوں کے واقعات سے مرکز کے لوگ اثر نہیں لیتے۔ رسول مبعوث ہونے کے بعد اگر وہ اس رسول کی تکذیب اور اس پر ظلم نہ کریں تو صرف ایمان نہ لانے پر بھی ہم انہیں ہلاکت میں نہیں ڈالتے، بلکہ اللہ فرما رہا ہے اتمام حجت ہونے پر جواباً قبول حجت کی جگہ تکذیب و ایذا کی صورت میں انہیں ہلاکت میں ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ مکہ کے مشرکین کی طرف اشارہ ہے کہ ان پر عذاب نازل ہونے کی تمام شرائط موجود ہیں۔ ان کے صدر مقام مکے میں رسول مبعوث ہوئے، اس رسول کی طرف سے آیات کی تلاوت بھی ہو رہی ہے، اور اہل مکہ اس رسول پر ظلم کا پہاڑ توڑ رہے ہیں۔ اتمام حجت اللہ کی طرف سے ہے، جواباً ظلم و ستم لوگوں کی طرف سے ہوا تو اس قوم پر ہلاکت آ جائے گی۔ آیت نمبر 60 کا ترجمہ یہ ہے، اور جو کچھ بھی تمہیں دیا گیا ہے وہ اس دنیاوی زندگی کا سامان اور اس کی زینت ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس سے بہت زیادہ بہتر و پائیدار ہے۔ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ جو لوگ حق کے ظاہر ہونے کے باوجود دنیاوی زندگی کے متاثر ہونے کے خوف سے ایمان نہیں لا رہے ہیں، ان سے یہ خطاب ہے جیسا کہ ان لوگوں نے کہا تھا کہ ان نتبع الہدی معک نتخطف من ارضنا، اگر ہم آپ کی معیت میں ہدایت اختیار کریں ہم اپنی زمین سے اچک لیے جائیں گے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اول تو ایمان لانے سے تمہاری دنیاوی زندگی متاثر نہیں ہوگی، ثانیاً اگر متاثر ہو بھی جائے تو یہ چند روزہ فانی زندگی متاثر ہوگی، مگر تمہاری ہمیشہ کی ابدی زندگی سمجھ جائے گی۔ اور ایمان نہ لانے سے ابدی زندگی متاثر ہوگی اور چند روز فانی زندگی بحال رہے گی۔ افلا تعقلون فرما کر اللہ فرما رہے کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ چند روز کی زندگی کے لیے ابدی زندگی کو ختم کر رہے ہو، جبکہ تمام عقلاء اپنے مستقبل کی آسائش کے لیے بہت مشقت اٹھاتے ہیں۔ عقل کا تقاضا تو یہ ہے کہ بڑے مفادات کے لیے چھوٹے مفادات اور لمبی آسائش کے لیے مختصر آسائش کی قربانی دی جائے، اور عمر بھر کے آرام کے لیے وقتی درد و الم پر صبر کیا جائے۔ عقل کا تقاضا ہے کہ ایک تابناک مستقبل سنوارنے کے لیے کچھ دن مشقت برداشت کی جائے۔ آیت نمبر 61 کا ترجمہ یہ ہے کہ کیا وہ شخص جسے ہم نے بہترین وعدہ دیا ہے اور وہ اس وعدے کو پا لینے والا ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جسے ہم نے صرف دنیاوی زندگی کا سامان فراہم کر دیا ہے، پھر وہ قیامت کے دن پیش کیے جانے والوں میں سے ہوگا۔ اس آیت میں بھی دو زندگیوں کا موازنہ ہے کہ ایک زندگی یہ ہے کہ اللہ نے جس جنت اور نعمت سے مالا مال ابدی زندگی کا وعدہ کیا ہے فہو لاقی ہے، وہ وعدہ الہی ہے، اس پر وعدہ خلافی کا امکان نہیں ہے۔ الا ان وعد اللہ حق، سورہ یونس قرآن مجید کا 10 نمبر کا سورہ، اس کی آیت نمبر 55 میں ارشاد ہوا اس بات پر بھی آگاہ رہو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ جس زندگی میں وہ وعدہ الہی سے بہرہ ہو رہا ہے، کیا یہ اس زندگی کی طرح ہو سکتی ہے جو چند روز کی زندگی کے وقتی عیش و آرام کے لیے گناہ کا بوجھ اٹھائے اور یہ بوجھ لے کر اللہ تعالیٰ کی عدالت میں اس مقدمے کے لیے حاضر ہو جائے جس کے ہارنے کے نتیجے میں وہ اپنی ابد زندگی ہار جاتا ہے۔ ابن عباس کی روایت ہے کہ افمن وعدناہ،
یہ حمزہ، جعفر اور علی علیہ السلام کی شان میں ہے، اور کما متعناہ ابو جہل کے بارے میں ہے۔ یہ شواہد التنزیل میں لکھا ہے اسی آیت کے ذیل میں۔ اسی مضمون کی روایت مجاہد سے ابان بن تغلب اور ابن جریح نے بیان کی ہے تفسیر طبری میں۔ وعدہ الہی پر بھروسے سے ہی سعادت کی زندگی ملتی ہے۔ دنیا کی زندگی میں کامیابی ابدی نجات کی علامت نہیں ہے، غافلانہ زندگی کا انجام ذلت و رسوائی ہے۔ آیت نمبر 62 کا ترجمہ یہ ہے، اور جس دن اللہ انہیں پکارے گا اور کہے گا کہاں ہیں وہ جنہیں تم میرا شریک گمان کرتے تھے۔ آیت نمبر 63 کا ترجمہ یہ ہے کہ جن پر اللہ کا فیصلہ حتمی ہو چکا ہوگا وہ کہیں گے ہمارے رب، یہی لوگ ہیں جنہیں ہم نے گمراہ کیا، جس دن ہم خود گمراہ ہوئے تھے اسی طرح ہم نے انہیں بھی گمراہ کیا تھا۔ اب ہم تیری طرف متوجہ ہو کر ان سے بیزار ہوتے ہیں کہ وہ ہماری پوجا نہیں کیا کرتے تھے۔ اللہ فرمایا ہے کہ وہ یوم ینادیہم، یعنی قیامت کے دن جب ان کی آنکھوں سے پردہ ہٹ جائے گا، حقائق کے سامنے آئیں گے تو ان سے سوال ہوگا کہاں ہیں وہ تمہارے معبود جن کو تم میرا شریک بناتے تھے، ان میں سے جن پر عذاب الہی حتمی ہو چکا ہوگا اور نجات کے سارے راستے بند ہو چکے ہوں گے، قسمت کا فیصلہ دیکھ چکے ہوں گے، وہ اس طرح اعتراف کریں گے ہؤلاء الذین اغوینا، یہ مشرکین وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے گمراہ کیا تھا، یعنی مخاطبین میں سے کفر کے سرکردہ لوگ جواب دیں گے ان لوگوں کو ہم نے گمراہ کیا تھا۔ غویناہم کما غوینا، ان لوگوں کو ہم نے گمراہ کیا، ہمارے اشارے پر یہ گمراہ ہوئے، ہم نے کسی پر جبر نہیں کیا، جس طرح ہم خود اپنے اختیار سے گمراہ ہوئے تھے ہم پر بھی کسی نے جبر نہیں کیا۔ تبرأنا الیک، یعنی اب ہم تیری طرف متوجہ ہو کر ان سے بیزار ہوتے ہیں، ان کے مشرکانہ عمل سے بیزاری اس لیے اختیار کرتے ہیں کہ ہم نے انہیں مجبور نہیں کیا تھا، ان لوگوں نے اپنے اختیار سے شرک کا ارتکاب کیا، اسی بنا پر ان لوگوں نے اگلا جملہ کہا۔ یہ جو فرمایا کہ ما کانوا ایانا یعبدون، یہ ہماری پرستش نہیں کرتے تھے، یعنی ہماری پرستش اس وقت ہوتی جب ہم ان کو مجبور کرتے، اب چونکہ ان لوگوں نے اپنے اختیار سے شرک کیا لہذا اس کے وہ خود ذمہ دار ہیں، ہم ذمہ دار نہیں ہیں۔ ان کی منطق یہ ہے کہ اگر ہم نے ان سے جبراً شرک کا کام لیا ہوتا تو یہ ہمارا عمل شمار ہوتا، ہم نے تو صرف ان کو دعوت دی تھی، اس کو ان لوگوں نے اپنے اختیار سے قبول کیا لہذا یہ خود ان کا عمل شمار ہوگا۔ یہ المیزان میں لکھا ہوا ہے۔ غیر خدا پر بھروسہ ایک واہمہ ہے، ہمیشہ دوسروں کو وہ لوگ گمراہ کرتے ہیں جو خود گمراہ ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔